1950s میں دو بھائی شیرل اور دادل، شیرل ایز ان شیر محمد بلوچ اینڈ دادل ایز ان دار محمد، دونوں نے مل کے اپنا ہی ایک سسٹم سٹارٹ کیا. سنس اٹ واز اے پورٹ سٹی، ان کے لیے اسمگل کرنا چیزیں بہت آسان تھیں. سملرلی اسمگلنگ جہاں آسان تھی وہاں پہ منشیات کا بزنس بھی ان کے لیے کرنا بہت آسان تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پنجے اس ایریا میں گاڑنا شروع کیے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس طرح کے ڈانس جو ہوتے ہیں وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھتہ خوری بھی شروع کر دی. اور جو کوئی ان کو پے نہ کر پاتا وہ اس کو بھرے بازار میں لوگوں کے بیچ میں قتل کر دیتے. شیرل اور دادل کا ایک ٹیرر بیٹھ گیا تھا کراچی کے لوگوں میں، خاص طور پہ اس ایریا میں جہاں پہ وہ ریزائڈ کرتے تھے، جہاں پہ وہ رہتے تھے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ دادل نے اپنے پنجے اور گاڑ لیے اپنے بھائی سے بھی زیادہ. وہ چاہتا تھا کہ ایکسٹریم پاور اور انفلوئنس اسی کے پاس رہے، جتنا بھی بھتہ خوری یا منشیات سے آیا ہوا پیسہ ہے وہ اس کے پاس رہے، اسٹریٹ ڈومیننس اس کے پاس رہے. اور اس کا انفلوئنس اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ لوگ آس پاس خوف تو کھا ہی رہے تھے، لیکن کچھ لوگ اس سے گھبرانے لگے اور کوفت کھانے لگے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ٹو گیٹ ریڈ آف ہم. جہاں دادل کی بات ہوتی ہے یا شیرل کی بات ہوتی ہے، another person who was inspired and influenced by them also started his own dirty laundry and the name is بابو ڈکیت. بابو ڈکیت کو یہ لگا کہ اچھا لیاری تو اٹس اے بگ ایریا، ایک طرف جہاں شیرل اور دادل کنٹرول کر رہے ہیں دوسری طرف میں بھی کر سکتا ہوں. He was a very clever man, MSc in physics. He knew how to make his work done. اس نے اپنے آگے لوگ رکھے ہوئے تھے اور similarly he was well connected throughout the world. اس کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا، اتنا بڑا نیٹ ورک تھا کہ nobody could ever catch him. پولیس کے ہاتھ تو وہ کبھی آیا ہی نہیں، اور CIA نے جب اس کے اوپر چھاپا مارا تو بابو ڈکیت تب پکڑا گیا جب وہ پیرالائز تھا. Now we need to understand there were 3 gangs operating: حاجی لالو ڈکیت، بابو ڈکیت and شیرل and دادل. بابو ڈکیت نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس ایریا میں جایا جائے جہاں شیرل اور دادل رول کرتے ہیں. وہاں جا کے جو بھی ہاتھ لگے گا ان میں سے کسی ایک کو میں مار دوں گا اینڈ مائی پاور اینڈ مائی انفلوئنس از گوئنگ ٹو انکریز. آبویسلی جب آپ کا اوپوننٹ ہی ویک ہو جائے گا تو آپ خود اسٹرانگ ہو جاؤ گے اور لوگ اسپیسیفکلی بابو کے پاس آنے لگ جائیں گے، اس کو اور پیسے دینا شروع کر دیں گے فار پروٹیکشن. اور بابو ڈکیت نے ایگزیکٹلی یہی کیا. وہ اس ایریا میں جہاں پہنچا جہاں شیرل اور دادل رول کرتے تھے اور اس نے موقع ہاتھ لگتے ساتھ ہی دادل کو قتل کر دیا. دادل کو جب اس نے قتل کیا تو لوگوں کے دماغوں میں ایک اور خوف بیٹھ گیا کہ ناؤ دا نیو ڈان آف لیاری اور دا نیو ڈان آف دیٹ ایریا از گوئنگ ٹو بی بابو ڈکیت. حاجی لالو ڈکیت نے دیکھا کہ بابو تو میرا بھی دشمن ہے، سو وائی ناٹ پروٹیکٹ دادل's son which was سردار عبد الرحمن بلوچ. سردار عبد الرحمن بلوچ کا نام آپ بہت سنیں گے کیونکہ اس کے بغیر لیاری کی سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں. اس نے شروع سے اپنے گھر میں وائلنس دیکھا تھا، اتنا اس نے وائلنس دیکھا تھا اپنے گھر میں کہ 13 سال کی عمر میں اس نے اپنے ساتھ والے نیبر کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں اس کو اتنا مارا کہ وہ بچہ اپنی جان کھو بیٹھا. تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں جس بندے نے قتل کر دیا ہے تو اس کے دل میں کیا ہی کسی کے لیے ہمدردی ہوگی. حاجی لالو ڈکیت took this opportunity and he gave protection to رحمان ڈکیت. Why? Because they had a common enemy. اور رحمان ڈکیت کے باپ کو مارا ہی بابو ڈکیت نے تھا. رحمان ڈکیت decided to work for حاجی لالو ڈکیت. اور حاجی لالو ڈکیت کے 7 بیٹے تھے جس میں سے 2 نے باقی 5 کو آؤٹ شائن کر دیا. نمبر 1 یاسر عرفات اور دوسرا ارشد پپو. رحمان کے ساتھ حاجی لالو ڈکیت نے اپنے رشتے اتنے زیادہ اسٹرانگ کر دیے کہ اس نے اپنے ایک بیٹے یاسر عرفات اور رحمان کی ایک ہی خاندان میں 2 بہنوں کے ساتھ شادی کرا دی. سیٹھ یوسف کی 2 بیٹیاں. اور وہ یہی چاہتا تھا کہ رحمان ہمیشہ اسی کے قابو میں رہے. بٹ آپ کو پتہ ہے نا، جہاں پیسے کی بات آ جائے، پاور کی بات آ جائے، انفلوئنس کی بات آ جائے، دوستی ہو یا بلڈ ریلیشن ہو وہ کافی دیر چلتا نہیں ہے. رحمان ڈکیت نے جب حاجی لالو ڈکیت سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا شروع کیا تو حاجی لالو ڈکیت نے اپنی پاور کو دکھانے کے لیے رحمان کو بھیج دیا جیل. جب رحمان جیل پہنچا تو اس کو جا کے ریئلائز ہوا
کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں, میری تو اپنی اتنی آرمی ہے, میرے باپ کا اتنا بزنس تھا, میرا باپ ہمیشہ سے لیاری کا ڈان رہا تھا, میں کیوں اس کے لیے کام کروں. ایٹ دا سیم ٹائم ویری انفلوئنشل پیپل بیلڈ ہم آؤٹ, اور جیسے ہی وہ بیل ہو کے باہر آیا ہی وینٹ ٹو بلوچستان. بلوچستان جا کے جب اس نے پناہ لی تو اس نے اپنے نیٹ ورک کو بلڈ کرنا شروع کر دیا. رحمان ڈکیت بلڈ اے نیٹ ورک وچ واز سو انفلوئنشل اینڈ سو انسپائرنگ کہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ تھے یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے اسٹارٹیڈ ٹو کائنڈ آف ورشپ رحمان ڈکیت. جو کام پولیٹیشین سے نہیں ہوتے تھے وہ رحمان کے تھرو کرائے جاتے تھے, اور یہ باتیں اس نے ساری خود قبول کی جب وہ اریسٹ ہوا. رحمان نے اپنا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ کیا کہ وہ واپس کراچی آیا بلوچستان سے, تو اس نے آتے ساتھ ہی حاجی لالو ڈکیت یعنی جس نے اس کو پروٹیکشن دی تھی اسی کے ریلیٹیوز کو اس نے مارنا شروع کر دیا. چاہے وہ ریلیٹیوز ہوتے, فرینڈز ہوتے, یا کوئی بھی جو ارشد پپو یا یاسر عرفات سے ریلیٹڈ ہوتا, اس کو وہ مار دیتا اور بوری بند لاشیں پورے کراچی میں پھیلنی شروع ہو. ایٹ دا سیم ٹائم رحمان واز آلسو انوالوڈ ان دا پالیٹکس. ہی اسٹارٹڈ ہز اون پولیٹیکل پارٹی, پیپلز امن کمیٹی. Another figure emerges in a way کہ عبد الرحمان ڈکیت کا ایک بڑا اچھا دوست تھا عزیر بلوچ. عزیر بلوچ کا باپ فیضو ماما also was a normal man, lay person تھا. اس کا کام کیا تھا, وہ بیسیکلی ایک بس اڈے پہ کام کرتا تھا. جتنی بھی بسز آتی تھیں ان کا ٹائم نوٹ کرتا تھا, دیکھتا تھا کہ کون سی بس کہاں پہ آ رہی ہے, کس ٹائم پہ جا رہی ہے, کتنے پیسنجرز ہیں. اس طرح کرتے کرتے اس نے اپنا ایک ٹرک خریدا. اپنا ٹرک خریدنے کے بعد اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا, ٹرانسپورٹ کا بزنس. فیضو ماما بیسیکلی وانٹڈ کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر سکیں یا اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم انہیں سپورٹ رحمان ڈکیت کی بھی تھی, وہ اس کو بھتہ دیتے تھے اور پروٹیکشن بھی مل جاتی تھی ان کو. جب ارشد پپو نے فیضو ماما سے یہ مطالبہ کیا کہ بجائے آپ رحمان کو جو پیسے دیتے ہیں آپ مجھے دیں, میں آپ کو 2 times more سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا, تو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ رحمان کے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹائز تھے, اور عزیر جو ان کا بیٹا تھا وہ رحمان کا بہت اچھا دوست بھی تھا. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ارشد پپو ڈیسائیڈڈ کہ اچھا اس نے مجھے نہ گئی ہے تو میں اسی کے اڈے پہ جا کے اس کو قتل کروں گا, اور یہی ہوا, ایگزیکٹلی یہی ہوا. ارشد پپو وینٹ ٹو ہز بس ٹرمینل, فیضو ماماز بس ٹرمینل, اور وہاں جا کے اس نے ان کو قتل کر دیا. جب فیضو ماما کو ٹرمینل کے درمیان میں قتل کیا گیا تو عزیر جو ان کا بیٹا تھا اس کے سر پہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ سوار ہو گیا. And since he was a very close ally and a friend to رحمان ڈکیت, ارشد پپو was a common rival again, اور رحمان نے سوچا کہ why not take عزیر under his protection. رحمان ڈکیت کا بہت انفلوئنس تھا with the political parties that were from Sindh, be it People's Party اور be it MQM. رحمان ڈکیت نے اس قدر اپنا انفلوئنس بڑھا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس کو یہاں تک اجازت دے دی کہ اس کے کہنے پہ لوگوں کو ٹکٹس دی جاتی تھی جو الیکشن میں کھڑے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کی پاور اور انفلوئنس اتنی بڑھ رہی ہوتی ہے, رحمان wanted to join People's Party, but at the same time he was not somebody who was going to take orders from another person. اس کی اپنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ گرو کرے. کہیں نہ کہیں اس نے پیپلز پارٹی کو بھی ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا. جب اس نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا تو لوگوں نے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رحمان کو مٹایا جائے. تو ایک آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے. آپریشن اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ SSP چودھری اسلم سواتی خان enters the role and he was such a good police officer کہ وہ اپنے کام میں اتنے پروفیشنٹ تھے. نمبر 1 ان کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ تھا, دوسرا جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے وہ دھڑلے سے کام کرتے تھے. SSP نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ رحمان کو تو اب سیدھا اریسٹ ہی کرنا پڑے گا. بٹ لٹل ڈیڈ SSP نو کہ رحمان was 4 times clever than him. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ SSP کو پتہ چلتا ہے اپنے نیٹ ورک سے کہ وہ ہب چوکی میں جا کے چھپا ہوا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پولیس کا ایک کیروان بناتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں ہب چوکی پہ ریڈ مارنے کے لیے. رحمان واز آلریڈی مانیٹرنگ آل ہز مووز. وہ CCTV فوٹیج سے آلریڈی دیکھ رہا تھا کہ اب پولیس کہاں پہنچی, اب SSP کہاں پہنچا, اور جیسے ہی وہ ہب چوکی میں انٹر ہوتے ہیں تو رحمان کے بندوں نے اور رحمان نے ان کے اوپر ایک اوپن فائر کر دی.
جس میں کیجولٹیز تو کوئی خاص نہیں ہوئی لیکن انجریز بہت ہوئی. اب کیونکہ یہ عزت کا مسئلہ بن گیا تھا تو دے ڈیسائیڈڈ کہ وی نیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ ٹو کیچ رحمان ڈکیت. SSP چودھری اسلم خان کا کیریکٹر اتنا زیادہ آپ کو سننے کو ملے گا اسٹوری کے اندر اور ان کا نیٹ ورک اتنا امیزنگ تھا کہ ایونچولی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ رحمان ڈکیت کہاں ہے. وہ اس جگہ پہنچتے ہیں اور اس کو زندہ اریسٹ کرتے ہیں. اس کو زندہ اریسٹ کرنے کے بعد اس کو پولیس لے آتی ہے پولیس اسٹیشن. اس سے سچ اگلوائے گئے and he started to accept so many of his sins and so many of his crimes, the ones people were not even expecting him to accept. اس نے یہاں تک بول دیا کہ جتنے بھی پولیٹیشنز پیپلز پارٹی کے تھے جو کام وہ خود نہیں کرتے تھے وہ اس سے کرایا جاتا تھا, اس کے بندوں سے کرایا جاتا تھا. ایونچولی رحمان ڈکیت نے پھر ایک فائدہ اٹھایا موقع کی نزاکت کا اور اس نے جو وہاں پہ موجودہ پولیس آفیسرز تھے ان کو برائب کیا 5 کروڑ اور ان کو کہا کہ تم مجھے جانے دو, میں تمہیں 5 کروڑ دوں گا اور قصہ ختم, میں نے اپنے گناہ قبول کر لیے, اس سے زیادہ تم لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا, اب میں انٹروین نہیں کروں گا. کچھ آفیسرز جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس برائب کو ایکسیپٹ کیا. رحمان لیفٹ اینڈ وین دس نیوز was told to SSP چودھری اسلم سواتی, he took it very personally. انہوں نے دوبارہ اپنے نیٹ ورک کو ایکٹیو کیا اور رحمان ڈکیت کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب انہوں نے رحمان ڈکیت کو ڈھونڈنا شروع کیا تو اب 2 طرح کی رائے ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ہمیں سننے میں یہ آتا ہے کہ either SSP shot him in بلوچستان یا پھر کراچی کے ایک علاقے گلشن جوہر میں اس کو مارا گیا. خیر یہاں پہ دا ڈان آف لیاری کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے which is رحمان ڈکیت. بٹ واٹ اباؤٹ عزیر بلوچ؟ عزیر بلوچ جو اس کی پروٹیکشن میں تھا, جو اس کی پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا, جو اس کی ہر موو کو دیکھ رہا تھا, جو اس سے ہر چیز سیکھ رہا تھا. پیپل آف رحمان ڈکیتس پارٹی ایکچولی آسکڈ عزیر بلوچ کہ اب آپ ہمارے لیڈر بن جائیں, ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. اینڈ سملرلی عزیر ڈڈ ناٹ ایون تھنک فار اے سیکنڈ, اس نے یہ چیز کو ایکسیپٹ کیا اور وہ بن گیا رحمان ڈکیت 2.0. عزیر بلوچ نے پیپلز امن کمیٹی جو پارٹی رحمان ڈکیت نے بنائی ہوئی تھی اس کو اور فلرش کرنا شروع کیا. اس نے اتنا فلرش کرنا شروع کیا کہ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ یعنی کہ ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا کو اس نے لوپ میں لے لیا. کیونکہ ان کا بھی بیک گراؤنڈ کچھ ملتا جلتا تھا عزیر بلوچ سے, تو انہوں نے اس کو فل سپورٹ دی. اتنی سپورٹ دی کہ اس کو گنز کے اور ایمونیشن کے لائسنس تک دے دیے. اور یہاں تک یہ بات کوٹیڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ گنز ہم تمہیں شب برات یا برات پہ چلانے کے لیے نہیں دے رہے, اٹ از فار دا پروٹیکشن, اٹ از فار دا پروٹیکشن آف دا چلڈرن آف لیاری. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ قانون اس قدر لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور اسٹیٹ واز ناٹ انٹرویننگ ایٹ آل. سنس عزیر بلوچ ہیڈ ٹیکن اوور, اپنی پارٹی بھی اسٹرانگ کر رہا تھا, ذوالفقار مرزا کی سپورٹ بھی اس کے پاس تھی, اس نے کراچی کو بیسیکلی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک حصہ میں دیتا ہوں بابو لاڈلا کو اور دوسرا میں دیتا ہوں استاد تاجو کو. بابو لاڈلا اینڈ استاد تاجو اسٹارٹڈ ٹو ورک فار عزیر بلوچ. بڑے دونوں لویل آدمی تھے اس کے, اور اس کو یہی تھا کہ یہ اینڈ تک میرے ساتھ وفاداری کرتے رہیں گے. لیکن obviously there is always a twist in the story. ہوتا کچھ ایسے ہے کہ بابو لاڈلا کی پاور ایک ریجن میں بہت زیادہ بڑھنے لگی, اس کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھنے لگا. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا وائی ناٹ لیو عزیر بلوچ اینڈ اسٹارٹ مائی اون تھنگ. یہ خبر عزیر بلوچ تک پہنچی تو عزیر نے اپنے آدمیوں کے ساتھ, جہاں پہ اس ٹائم پہ بابو لاڈلا تھا, ایک فٹ بال میچ کے دوران اس نے وہاں پہ بام بلاسٹ کیا. بام بلاسٹ کے دوران صرف 7 سے 9 لوگ تو شہید ہوئے, لیکن بابو لاڈلا کے سر پہ ایک اور بدلے کی آگ سوار ہو گئی. سو بابو لاڈلا what he did was very very brutal. کہنے کو اس نے عزیر کے بھائی ظفر بلوچ پہ حملہ کیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا. عزیر اس چیز سے بھی پاگل ہو گیا. اس نے کہا پہلے میں اپنے باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اور اب اپنے بھائی سے, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو زندہ رکھوں. اینڈ سملرلی بابو لاڈلا واز آلسو کلڈ بائی عزیر بلوچ.
ایٹ دا سیم ٹائم یہ اسٹوری ایک اور ٹرن اور ٹوسٹ لیتی ہے. ٹرن اور ٹوسٹ اس طرح لیتی ہے کہ عزیر بلوچ کے بھی ٹائز پیپلز پارٹی سے بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے رحمان ڈکیت کے بعد. اب بھی پیپلز پارٹی عزیر بلوچ سے اپنے کام کرا رہی تھی, اینڈ اسپیشلی دے ور ٹارگیٹنگ دا پیپل آف MQM, کیونکہ MQM واز دا رائیول پارٹی آف پیپلز پارٹی. عزیر بلوچ ڈیسائیڈڈ کہ کیوں نہ پیپلز پارٹی سے بھی بھتہ لیا جائے, ان سے بھی اور پروٹیکشن منی کی ڈیمانڈ کی جائے, ان کے بھی اور اگینسٹ جایا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیسائیڈز کہ وائی ناٹ جسٹ وائپ دیم آف فرام دا سرفیس. اور یہی ہوا جب پولیس, اسٹیٹ, رینجرز اور پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم عزیر بلوچ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں تاکہ یہ ہمارے بیچ میں آ ہی نہ سکے کبھی. تو عزیر بلوچ نے یا اس کے خبریوں نے اس کو یہ خبر دی اور اس نے فورجڈ پیپرز اور پاسپورٹ کے ساتھ وہ ایران جا پہنچا. ایرانیوں نے تو اس کو کچھ دیر رکھا, لیکن کیونکہ اس کا پاسپورٹ جعلی تھا, نقلی تھا, اور آپ کو پتہ ہے کرمنل ہسٹری کے ساتھ کوئی کنٹری آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو دبئی. دبئی کی سیکیورٹی اور اسٹرانگ تھی, انہوں نے اس کو وہیں سے پاکستان واپس منتقل کیا. At that time, Chaudhry Nisar took this matter in his hands and he put Uzair Baloch to the jail. Uzair is in Pakistan, behind the bars. He has a lot of cases on him. Justice is still not served. جن کو اس نے قتل کیا, جن کے گھروں سے جنازے اٹھے گئے, جن ماؤں نے, بچیوں نے اپنے باپوں, بیٹوں, بھائیوں کو کھویا, nobody is answerable to that. So when Bollywood decides to make a film claiming that it is based on true events, I want you to decide, کیا انہوں نے واقعی ہسٹری اتنی ڈیپتھ سے پڑھی ہے؟ کیا انہوں نے واقعی اس ٹراما کو دیکھا ہے جو لیاری کے لوگوں نے دیکھا تھا یا کراچی کے لوگوں نے وٹنس کیا تھا ایک ٹائم پہ؟ Are they just doing it for the sake of it because they are running out of good ideas and scripts? So I only think this is business. They're just trying to cash it out.